وہ جو بات کی تفصیل میں نہ جاتے، لیکن وہ جو بات تھی وہ جمیل درست کر رہے تھے کہ جسمانی تشدد ہوا ہے ڈاکٹر شہباز گل پر. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیں، آپ کو جمیل فاروقی کی کوئی بات پہ اعتراض ہے، آپ ان کو ایک موقع دیں، کسی فورم پر بلائیں، آپ ان سے آرگیو کریں. جو پروسیکیوشن تھی، جو آئیو تھے، وہ جواب نہیں دے سکے، وہ نہیں عدالت کو بتا سکے کس کی جورسڈکشن ہے، وہ کس کا دائرہ اختیار ہے، ایف آئی نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے. جمیل فاروقی کی جو آواز ہے وہ اس کے مظالم کی وجہ سے، اس پہ تشدد جو ہے ریاستی جو ہوا ہے اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں تک پہنچتی ہے. اس پہ جتنا بھی ظلم جٹایا جائے گا، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ایک ریاست پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو ایک خوف ہوتا ہے کہ حق کی آواز جو ہے لوگوں تک نہ پہنچے. جمیل کی گفتگو سے یا جمیل کے الفاظ سے مجھے بھی اختلاف رہا ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے اس کو، وہ وہیں آپ کے ہاں کراچی میں تھا اور جمیل دفتر سے رات کو نکلے اور ان کو وہاں سے پک اپ کر لیا. اگر کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے کسی کے بھی خلاف تو اس کا ایک معذرت، اس کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر ایف آئی آر، ہر کیس کسی انویسٹیگیشن آفیسر کے سپرد کیا جاتا ہے، آئی او کے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند ہفتوں سے روش، ادھر ایف آئی آر درج ہوتی ہے، ادھر لوگ گرفتاری شروع ہو جاتی ہے، امیڈیٹ اریسٹ. یہ جمیل فاروقی ہے یا کوئی شہاب ثاقب ہے کہ اس کو اگر گرتے ہوئے کو نہ روکا جاتا تو یہ زمین کو بھسم کر دیتا؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم. اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے. نثار تیری گلیوں کے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، کو چاہنے والا طواف کو نکلے نظر جھکا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے تو سوال کرنے والے کو اٹھا لیا جائے. اگر کوئی شخص سوال کرنے والا کسی طاقتور سے جواب مانگنا چاہے تو جواب کی بجائے اس شخص کو گرفتار کر لیا جائے. یہ ہے اس وقت پاکستان میں آئین قانون. پاکستان میں اس وقت جو رائج ہے معاملہ وہ یہ ہے صرف اور صرف کہ سوال نہ کیا جائے، کیونکہ سوال کرنے والا خود اپنا ذمہ دار ہو سکتا ہے. بہرحال آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہمارے ساتھی سینئر اینکر پرسن جمیل فاروقی جن کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد کوئی چیز بھی عدالت میں پولیس جو ہے وہ بتا نہیں پائی، اس کے باوجود 2 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی انہیں دیا گیا. بقول ان کے کل جو انہوں نے ویڈیو ایک تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ان پر تشدد کیا گیا ہے، اور بہیمانہ تشدد جو ہے وہ ان پر جس طرح سے کیا گیا، یہ ملک میں مارشل لا دور میں بھی اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. ہاں زیادہ دور میں یقینی طور پر صحافیوں پر قلعہ بندی بھی ہوئیں، ان پہ قید و بند کی صعوبت، اور آج ایک جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے بالکل ویسی ہی صورتحال نظر آ رہی ہے. آج پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ صحافیوں کے لیے اب سچ بولنا خاصا دشوار ہو گیا ہے. ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا ان کو ان کے سچ لکھنے، بولنے، پڑھنے، کہنے کی پاداش میں یہی کچھ ہوگا جو اس وقت جمیل فاروقی کے ساتھ ہوا، یا اس سے پہلے عمران ریاض خان کے ساتھ ہوا، یا مختلف مقدمات جو ہیں وہ دیگر صحافیوں پر وہ بنائے جاتے رہے. ہم ماضی میں بھی جتنے بھی اس قسم کے مقدمات اور اس قسم کی چیزیں ان کا برملا جو ہے وہ کنڈیم کرتے آئے ہیں، اور آج بھی اگر ہمارے دیگر ساتھیوں کے حوالے سے ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے کنڈیم کیا جائے. قانون اور آئین کے مطابق راستے ہوں، لیکن قانون کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کی مذمت کی جانی چاہیے. پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان صاف کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے کہ جنہیں توہین عدالت کا نوٹس ہے 31 اگست کو طلب کر لیا گیا ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ اس قسم کی جو معاملات ہیں، الفاظ جس قسم کے استعمال کیے گئے ہیں وہ بہرحال قابل قبول نہیں ہے، عدلیہ پر دباؤ کے معاملات ہیں. اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ملیحہ ہاشمی صاحبہ. بہت شکریہ ملیحہ آپ کے وقت کا. بڑا سادہ سا ایک معاملہ ہے کہ ایک سیاست کا چلن، نئے سیاست کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن پھر سیاست کو اپنی مرضی سے قانون
کدھر کس کے خلاف مقدمات کرنے ہیں، کس کے خلاف نہیں کرنے، کوئی سابق وزیر اعظم ہے نہیں ہے، اس کو کس طرح سے پکڑنا ہے، یہ ساری کی ساری روش جو ہے حکومت کی وہ اس طرف نظر آ رہی ہے۔ عوام کہاں ہیں، کدھر ہیں، کون ہیں، وہ نہیں سوچا جا رہا، وہ نہیں دیکھا جا رہا۔ صرف اور صرف ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے، اس کے خلاف پوری انتظامیہ، پوری مشینری، پوری حکومت کیوں لگی ہوئی ہے؟ اتنے اہم کیوں ہیں عمران خان؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے اس وقت حکومت بالکل فراموش کیے ہوئے ہے کہ سیلاب سے پاکستان کا کتنا حصہ اس وقت ڈوبا ہوا ہے، اور بیچارے ہمارے سیلاب زدگان جو ہمارے فیلو پاکستانیز ہیں، جن کا ہمارے برابر کا حق ہے کہ ان کو تمام بنیادی سہولیات ملیں، ان کو اس طرح کی کلیمٹی میں ان کا خیال رکھا جائے، ان کو لک آفٹر کیا جائے۔ لیکن اس وقت ریاست کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، حکومت اس وقت صرف اور صرف عمران خان کو کس طرح سے گرانا ہے، ناک آؤٹ کرنا ہے، ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنا ہے، ان کو کسی طرح نااہل کروا دیں، ان کو کسی طرح سے ان کی جو سپورٹ ہے عوام میں اس کو ختم کیا جا سکے، سارے کا سارا فوکس ہمیں اس طرف مبذول نظر آتا ہے۔ پھر آپ نے ابھی جمیل فاروقی کے حوالے سے بات کی، میں سب سے پہلے تو بول نیوز کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ جہاں آپ کے چینل کو ماشاءاللہ یہ احساس ہے کہ ہم نے کیسے اپنی ریاست اور ریاستی اداروں کے تحفظ کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور ہمیشہ پاکستان کی فوج کی قربانیاں ہوں، پاکستان کی ریاست کا زبردست پوزیشن ہو دنیا میں، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلنے کی روش ہو ہمارے ملک کی، اس کو بول نیوز ان چینلز میں پیش رہا جو ہمیشہ پاکستان کا پازیٹیو امیج پورٹری کرتے رہے ماشاءاللہ، اور آپ لوگ پریشر میں بھی نہیں آ رہے، تو شاباش پہلے آپ کو۔ دوسری بات جمیل فاروقی کی، دیکھیے جمیل فاروقی کا وہ میں نے بھی دیکھا، وہ جو کلپ ہے جس کو کہا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب اس کلپ میں میکسیمم بھی اگر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے نا کسی بات پر، تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غیر ضروری تفصیلات دینے سے پرہیز کرتے کہ کس طرح سے ڈاکٹر گل پر جس خود کیا گیا، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ جو بات تھی، بات کی تفصیل میں نہ جاتے، لیکن وہ جو بات تھی وہ زمین درست کر رہے تھے کہ جسمانی تشدد ہوا ہے ڈاکٹر شہباز گل پر، ذہنی تشدد بھی ہوا ہے، اور اب تو وہ عدالت میں خود کنفیس کر دیا ڈاکٹر گل نے کہ جو کچھ جسمانی تشدد ان پر ہوتا رہا۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کو جمیل فاروقی کی کوئی بات پہ اعتراض ہے، آپ ان کو ایک موقع دیں، کسی فورم پر بلائیں، آپ ان سے آرگیو کریں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اچانک سے پکڑ کر لے جائیں اور تشدد کریں اس طرح۔ پھر ڈاکٹر شہباز گل کا آج آدھی رات کو جس طرح سے ان کو لے جا کر ہتھکڑیاں لگا کر گئے کہ جی آپ بتائیں اب کہاں سے کون سی چیز برآمد ہوتی ہے، ہم آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں، آپ خود نہیں بولتے۔ شکر ہے اللہ کا F-16 نے نکال لیا، شکر ہے اللہ کا بھی یہ نہیں کہہ دیا کہ یوکرین پہ جو جنگ کا حملہ تھا وہ بھی ڈاکٹر شہباز گل نے نقشہ بنایا ہوا تھا، اور عمران خان شہباز گل کو بنا کے دیا تھا کہ آپ نے یوکرین کو بنانا ہے۔ مطلب میں تو حیران ہوں، ٹینکیں کوئی ہمارے ٹینکس نہیں نکلے، توپیں نہیں کوئی نکل آئیں، اور جو سیٹلائٹ فون نکالا ہے ماشاءاللہ، ایسا فون جس کا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس کا ہے، میرا فون تو اسی وقت لے لیا گیا تھا، اور جو بٹوا گاڑی میں گرا تھا جب ان کو گرفتار کیا گیا، وہ بٹوا شاید اس کے پیر ہوں گے، وہ چل کے ڈاکٹر شہباز گل کے گھر خود بخود کیسے پہنچ گیا؟ ایک طرف ڈاکٹر گل کے ڈرائیور پہ ہٹی ہوئی ہے کہ جی یہ فون لے کے بھاگا ہوا ہے، اس کو ہم نے پکڑنا ہے، دوسری طرف ڈاکٹر شہباز گل پہ تشدد جاری ہے کہ آپ فون نکالیں۔ اور پھر ایک بڑی خطرناک بات، یہ ویسٹرن ممالک میں تو ہم دیکھتے تھے، موویز میں بھی سنتے بھی ہیں، خاص طور پہ امریکہ، CIA ہیں ان کے اس طرح کے ٹارچر کے طریقے، کہ کس طرح سے برہنہ کر کے لوگوں کو مارا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، ان کے طریقہ کاری اور ہیں، وہ تو دوسرے ممالک میں بھی جا کے اپنا ہی ملک سمجھ کے پینٹی لگاتے ہیں لوگوں کی۔ لیکن پاکستان میں آج سے پہلے ہم نے کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ ہماری لوگوں پر تشدد ہو رہا ہو، چاہے کوئی نون لیگ کا ہے، PTI کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، یا کوئی صحافی کوئی سی بھی رائے رکھتا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم یہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں۔ آئین اور قانون ملیہ، یہ آپ کی امپورٹنٹ بات ہے، وہ ہونا چاہیے۔ یہ تو جس قسم کا بے ایمانہ قسم کا تشدد ہے، جسمانی ریمانڈ کا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پر تشدد کیا جائے، یہ ایک ذہنوں میں ہے کہ لوگوں کا کہ شاید یہ پولیس نے جسمانی ریمانڈ لے لیا ہے تو اس کے بعد تشددی مار پیٹی کرنی ہے، جسمانی ریمانڈ کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ ہم بات بھی کریں گے دونوں کیسز کے حوالے سے۔ صدیق جان بیورو چیف اسلام آباد، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ صدیق، پہلے تو ہم جمیل فاروقی کے حوالے سے کہ آج
انہیں عدالت پہ پیش کیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کا دوبارہ سے آج جسمانی ریمانڈ دیا گیا. کیا صورتحال رہی ہے آج؟ دیکھیں آج جیسا آپ نے بتایا کہ دونوں جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے. گو کہ جو پولیس کے وکلا تھے، جو پروسیکیوشن تھی، جو آئی او تھے، وہ جواب نہیں دے سکے، وہ نہیں عدالت کو بتا سکے کہ کس قانون کے تحت یہ پرچہ درج کیا گیا ہے. اگر یوٹیوب کے اوپر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، وہ کس کی جورسڈکشن ہے، وہ کس کا دائرہ اختیار ہے، ایف آئی اے نے کیا کرنا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہے. اور یہ دیکھیں ایک بہت خطرناک ایک بار مثال قائم ہو گئی ہے کہ آپ اگر اپنے پروگرام میں بیٹھ کے یا آپ اپنے یوٹیوب پہ بیٹھ کے یا آپ اپنے ٹویٹر پہ بیٹھ کے کہیں تو آپ کو پولیس گرفتار کر لے گی. یہ انتہائی ایک بری مثال ہے. اور یہ جو اس وقت جو خوشیاں جو لوگ منا رہے ہیں ان کو یہ بات جب قائم ہوتی ہیں تو پھر سب کی باری آتی ہے. مجھے بتائیں کہ ایک بات کی انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر، وہ غلط ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ان کو جواب دینا چاہیے، ان سے جواب مانگا جانا چاہیے. سب اکاؤنٹیبل ہیں، کوئی قانون سے بالاتر تر نہیں ہے. ہم سے سوال ہو سکتا ہے، آپ سے ہو سکتا ہے، سب سے ہو سکتا ہے، لیکن کوئی طریقہ ہوتا ہے. اسلام آباد کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ اگر ایف آئی اے نے کسی نے سوشل میڈیا پر بات کی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا. وہ نوٹس بھیجیں گے، الزامات لکھ کر بھیجیں گے، اس کو موقع دیں گے اور موقع دینے کے بعد آپ چینل اس کارروائی کو چلاتے ہوئے گرفتار کیا جائے گا. لیکن یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی ریپوٹیشن خراب ہوئی، پولیس پہ تنقید ہوئی، گرفتار کر لیا. اب کل کو تو بیوروکریسی میں سے جس کی بھی ذرا شان میں گستاخی وہ محسوس کرے گا کہ میری شان میں گستاخی ہو گئی ہے تو گرفتار کروا لے گا. تو کس طرح آپ ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ پوری دنیا میں آپ نے ملک کا تماشا بنا دیا، پوری دنیا میں مذاق بنا دیا پاکستان کو. پوری دنیا سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق سلب ہو گئے ہیں، انسانی حقوق معطل ہو گئے ہیں. پوری دنیا اس وقت پاکستان کے اوپر، تو آپ تو یہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایف اے ٹی ایف او، دیگر انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں وہاں پہ پاکستان پر پابندیاں لگیں. یہ جو مناظر اس وقت ٹی وی چینلوں کے اوپر چل رہے ہیں، جو اسکرین کے اوپر چل رہے ہیں، یہ مجھے بتائیں دنیا کے کس ملک میں ایسے ہوتا ہے جہاں پر آئین اور قانون ہو؟ کس ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ آپ نے پاکستان کو یہاں پہ مقبوضہ کشمیر والی حالات بنا دی ہیں، آپ نے یہاں پہ فلسطین والے حالات بنا دیے. کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ آپ اگر کوئی بات ہے طریقے سے کریں. لیکن صدیق جان یہاں تو طریقہ کار یہ ہے کہ صرف پولیس کے حوالے سے کو بات کی جائے تو اب تو کسی کو کہا بھی نہیں جا سکتا. پولیس سے بھی باادب ہو کے درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ایف آئی آر بھی درج کریں اگر ان کی شان میں اور اگر ان پہ طبیعت پر گراں نہ گزرے. تو یہ صورتحال ہو جائے گی اگر اس قسم کے مقدمات ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اعظم سواتی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. شکریہ اعظم سواتی صاحب آپ کے وقت کا. توہین عدالت کیس عمران خان کو شوکاز جو ہے وہ نوٹس جاری ہو گیا ہے، 31 اگست کو طلب کر لیا گیا ہے. تو خان صاحب کے لیے اب گھیرے تنگ ہو رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی جگہ سے خان صاحب کو یہ مشکلات پیدا کی جائیں. کیا ہو سکتی ہیں سر؟ دیکھیں میں آج وہیں سے تھا جب یہ ہیئرنگ تھی اور ایڈوکیٹ جنرل اور افسوس کی بات ہے میں کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ اب تبصرہ تو نہیں کر سکتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جہاں بھی کورٹ ہو، جہاں بھی ججز ہوں تو ان کے فیصلے سے نظر آنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ اپنے ریمارکس جو دیتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے کہ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ نے، جس طریقے سے مریم صفدر نے، وہ دوسرے لوگوں نے کیا ہے، ان کو بھی جو ہے کم از کم شوکاز نوٹس اس طرح جو ہے ملنے چاہیے. اور ہم انشاءاللہ جو بھی حالات ہوں گے ہم اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں اور تیار ہوں گے، اس لیے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی آواز، انڈیپینڈنٹ معاشرے کے اندر جو ہے عدلیہ کا ایک بہت بڑا نام ہے. اب دیکھیں صورتحال کیا ہوتی ہے. 31 تاریخ ان شاء اللہ تعالی خان صاحب جائیں گے، یہ شوکاز جو نوٹس دیا ہے اس کو بھی ہم جواب دیں گے. اور جو بھی اعظم سواتی صاحب دہشت گردی کے مقدمات کے حوالے سے تو ترجمان اقوام متحدہ بھی وہ بھی تشویش ہو رہی ہے پاکستان میں اس قسم کے. تو یہ خان صاحب دہشت گردی میں بھی ملوث ہو گئے ہیں. اب یہ جو بٹھائے گئے ہیں امریکہ کی سازش سے، اب ظاہر ہے کہ عمران خان سے بڑا دہشت گرد جو ہے نعوذ باللہ کون ہو سکتا ہے ان کے نزدیک. اس لیے کہ ایک سٹیٹس کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سٹیٹس کو جب آپ چیلنج کریں گے، اس لیے کہ میں اب اس بات کا نہیں گواہ ہوں کہ جتنے آپ عدلیہ کے ججز ہیں ان کی ذرا فہرست نکال کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کے اوپر رنگ جو ہے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کا چڑھا ہوا ہے یا نہیں چڑھا ہوا. آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگوں کو جو ہے انہوں نے پروموٹ کیا ہے. آپ ملک کے پورے اقتصادی نظام کو دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے. آپ جتنے بڑے بڑے عہدے ہیں پاکستان کے دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اندر کیا رول ہے ان کے چناؤ میں.
وہ خواہ نیب کا چیئرمین ہو، خواہ الیکشن کمشنر ہو، خواہ کمشنر کے ممبر ہوں، کوئی بھی ہو، آپ کا اوگرا کا چیئرمین ہے، آپ کے پیمرا کا ہے، جتنے بھی ہیڈ ہیں، اور اس سے نیچے جو ہے پھر آپ جاتے رہیں گے تو باقاعدہ ہر گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے آپ کا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی بیٹھا ہے، وہ یس اور نو جو ہے آپ سے کرائے گا. ہمارے وقت میں بھی یہی تھا، اور اس لیے جو ہے اب ہم چاہتے ہیں یہ کس طریقے سے سیاسی جماعتیں ٹوٹتی ہیں. اب یہ میڈیا اتنا زبردست ہے اس وقت، خاص کر سوشل میڈیا کی جتنے بھی قدغن آپ لگائیں گے، اب جو جمیل فاروقی کی جو آواز ہے وہ اس کے مظالم کی وجہ سے، اس پہ تشدد جو ہے ریاستی جو ہوا ہے اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں تک پہنچتی ہے. اس پہ جتنا بھی ظلم جٹایا جائے گا، ARY کو جس طریقے سے بند کیا جائے گا، بول کو بند کیا جائے گا، دوسرے یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بغیر کسی نوٹس کے جو ہے YouTube بند کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں اسی ضمن کے اندر ہیں. اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ایک ریاست پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو ایک خوف ہوتا ہے کہ حق کی آواز جو ہے لوگوں تک نہ پہنچے. اب تو ماشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے عمران خان سرات کر چکا ہے. صاحب کوئی تو حل کی جانب تو نا، کسی جگہ تو جا کے باندھ دیا جائے، ختم ہو جائے. اب حل کی تو بات نہیں، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کریں، اگر جمہوری نظام آپ نے چلانا ہے تو آپ کا کام جو ہے پھر صرف اپنے اداروں کو جا کے دیکھیں، نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھیں جو انتہائی سنگین ہے اس ملک کے لیے، اور آپ کے ساتھ کھڑیں. ایک آزاد اور زبردست قسم کی طاقتور فوج کے حالات کو دیکھیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے. لیکن اگر آپ اپنے معاشی، آپ اپنے معاشرتی سارے ٹھیکوں کو جو ہے کنٹرول کریں گے، جو ملک میں 2 دن پہلے بلوچستان سے آیا ہوں، تو آپ مطلب ہے کہ آپ بیان نہیں کر سکتے کس قدر جو ہے. وہ ظاہر ہے کہ ایک اسٹیٹس کو جو آپ ایک عمران خان چیلنج کرے گا، اس کے ساتھی چیلنج کریں گے، تو یہ مسائل تو ہوں گے، کسی کے کپڑے نکالے جائیں گے، کسی کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی، میڈیا کے اوپر کو جو ہے قدغن لگائی جائے گی. بالکل تو یہ سارا اس کے سرکل کے اندر، لیکن اس میں ان کا کامیابی نہیں، ساری چیزیں نفرتیں بڑھیں گی ہوگا. اچھا ملیح، ایک تو آپ کچھ کامنٹ بھی کرنا چاہ رہی، لیکن میرا سوال ہے کہ کسی جگہ تو اب چیزوں کو بیٹھ کے بات کر کے کلیئر کرنا ہے، جماعتوں کا بھی، حکومتوں کا بھی، اپوزیشن کا بھی، کہ معاملات اب حل کی جانب جائیں. ملک جو ہے وہ ایک طرف ہے، ساری چیزیں کچھ الگ چل رہی ہیں. سر یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا کہ جنہوں نے یہ حالات پیدا کیے. اعظم صاحب جی میں ملیح ہاشمی صاحبہ سے جواب جاننا چاہ رہا ہوں، پھر میں آتا ہوں. جی ملیح صاحب. بات یہ دیکھیں، میں ٹوٹلی اگری کرتی ہوں اس بات سے کہ اس ملک پہ امپورٹڈ حکومت کو ان دا فرسٹ پلیس مسلط کیا ہی نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن جہاں پہ فوج کے کردار کی بات آتی ہے نا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ فوج بھی بیچاری کیا کرے. ایک سیکنڈ ذرا اس اینگل سے بھی آپ دیکھیں نا. سیاست تو آپ چھوڑیں ایک طرف، ہمارے جو سول ادارے ہیں وہ بھی تو اللہ کے بندے وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے کام کر کے راضی نہیں ہے. کراچی میں سیلاب آ جائے، پانی اکٹھا ہو جائے، 4 دن زیادہ بارش ہو جائے تو وہاں پہ سویلین گورنمنٹ ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے. ووٹ لینے کے لیے ان کو بہت میٹھی لگتی ہے عوام، لیکن کام کرنے کے لیے گندے نالے صاف کرانے، کوڑا اٹھوانے جی فوج آ جائے، پانی نکلوانے فوج آ جائے، کسی مسئلے میں پھنس گئے فوج آ جائے. تو سویلین ادارے بھی اپنے آپ کو ذرا تگڑا کریں، کارکردگی کو دکھائیں، تاکہ پھر آپ کہتے ہوئے بھی اچھے لگیں کہ جی فوج اپنے کام سے کام رکھے، اپنا کام کرے، ان چیزوں میں نہ آئے. یہاں پر یہ ایک بات بڑی غور طلب. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اب وے فارورڈ کیا ہے. تو ظاہر ہے وے فارورڈ اس میں یہی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی اہم سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب اس وقت مل کے بیٹھ کے سوچیں کہ اس کا کیا حل ہے، کیونکہ یہ تو کام نہیں کر رہا. جو یہ حل نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی اس کو دبا دیا، اس کی آواز بند، یہ چینل آف ایئر کر دیا، اس صحافی کو اٹھا دو، اس کو مار دو، اس کو آف ایئر کر دو، یہ تو اٹس کلیئرلی ناٹ ورکنگ. کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا پہ پاکستانی عوام اس وقت ان میں غم و غصہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ڈیجیٹل میڈیا پہ وہی نظر آتا ہے جو گراؤنڈ پہ ہوتا ہے. تو اس کا وے فارورڈ یہ ہے کہ صحافیوں پر تشدد بند کیے جائیں. یہ شہباز گل کو جس ٹارچر سے گزار رہے ہیں اس کو بند کر کے اس کو رہا کریں. کلیئرلی اس پہ کچھ بھی آپ ثابت نہیں کر سکے، اس سے معافی. وے فارورڈ میں جو ایک اہم معاملہ ہے وہ سب سے اہم ہے کہ ایک منتخب حکومت، مضبوط حکومت کا ہونا، اس جانب چیزیں جا رہی ہیں. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ملیح ہاشمی ساتھ رہے گا، صدیق جانوی ہمارے ساتھ ہیں. میں شکریہ ادا کروں گا اعظم سواتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر مزید بات ہو.
بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. امیر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سینئر اینکر پرسن سے کار ہیں. امیر عباس صاحب شکریہ آپ کا. ملیح ہاشمی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. امیر عباس صاحب, کیا اب آپ اسلام آباد میں موجود ہیں, اینکر پرسن ہیں, صحافی ہیں, رپورٹنگ کرتے ہیں, کچھ بھی کہیں گے تو پھر آپ بھی اٹھا لیے جائیں گے. خوف یہ صحافیوں کے اندر جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کوئی 79 کے بعد کا 80 82 کے دور ہو کہ اس طرح سے کسی بھی وقت کسی کو بھی اٹھا لیا جائے. یہ طریقہ کار اب پنپ رہا ہے اسلام آباد میں, کسی کے خلاف مقدمات درج کر لیے جائیں, کسی کی گرفتاری ہو جائے. بڑے افسوس کی بات ہے مدثر صاحب کہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس, کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات کرنے والے لوگ تھے اور ہمارے ہی گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا جائے. ہم پر ہی غداری کے مقدمات بننے شروع ہو جائیں, انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کیسز بننے شروع ہو جائیں. پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹی, پاکستان کے سب سے بڑے اپوزیشن لیڈر عمران خان ایک کمزور سے کیس کے اندر, یعنی ایک کیس ختم ہوتا ہے. اب دیکھیں شروع کہاں سے ہوا سلسلہ. جب مدینہ منورہ میں ہلڑ بازی ہوئی تو وہاں سے پہلا کیس عمران خان کے خلاف درج کر دیا گیا, توہین مذہب یا توہین مقامات مقدسہ یا توہین رسالت کے نام پر. ایک کمزور کیس. سب جانتے تھے کہ عمران خان کا اس واقعے کے اندر براہ راست کوئی عمل دخل نہیں تھا, اور وہاں سے لے کے اب تک عمران خان کے اوپر کوئی 2 درجن کے قریب کیسز, اور اب یہ انسداد دہشت گردی کا. دوسری طرف آپ صحافیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہوا, ایک پولیس اسٹیشن سے دوسرے پولیس اسٹیشن, ایک عدالت سے دوسری عدالت, یعنی ایک ہی ملک اور 7 جڑے اضلاع, ایک عدالت اور ایک پولیس اسٹیشن اپنے شہری کو قبول کرنے کو تیار نہیں. اس کے بعد صابر شاکر اور ارشد شریف, ان کو پاکستان سے باہر جانا پڑا. اس کے علاوہ کچھ اور صحافی بھی ہمارے اس وقت, جن کا نام میں سامنے نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ وہ اگر اس وقت اپنی حفاظت کے طور پہ ایک طرف ہوئے ہوئے ہیں تو ہمیں ان کو نہیں اچھالنا چاہیے. اور بھی بہت سارے صحافی ہیں جو پاکستان سے باہر جا چکے ہیں, اور جو پاکستان میں ہیں وہ شاید باہر نہیں جانا چاہتے, لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم محتاط ہو جائیں. جس طرح جمیل فاروقی کے ساتھ ہوا, دیکھیں جمیل کی گفتگو سے یا جمیل کے الفاظ سے مجھے بھی اختلاف رہا ہے, لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے اس کو, وہ وہیں آپ کے ہاں کراچی میں تھا اور جمیل دفتر سے رات کو نکلے اور ان کو وہاں سے پک اپ کر لیا. اگر کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے کسی کے بھی خلاف تو اس کا ایک معذرت اس کا ایک اصول ہے, اور وہ اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر ایف آئی آر, ہر کیس کسی انویسٹیگیشن آفیسر کے سپرد کیا جاتا ہے, آئی او کے, اور وہ آئی او اس ملزم کو کال کر کے انفارم کرتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے, آپ اپنے آپ کو شامل تفتیش کریں. یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند ہفتوں سے روش, ادھر ایف آئی آر درج ہوتی ہے, ادھر لوگ گرفتاری شروع ہو جاتی ہے, امیڈیٹ اریسٹ. یہ جمیل فاروقی ہے یا کوئی شہاب ثاقب ہے کہ اس کو اگر گرتے ہوئے کو نہ روکا جاتا تو یہ زمین کو بھسم کر دیتا؟ بھئی آپ اس کو فون کرتے, بلاتے, شامل تفتیش کرتے, اگر وہ نہ آتا, اگر آپ کے بار بار بلانے پہ وہ تعاون نہ کرتا تو آپ حق بجانب تھے گرفتار کرنے پر. لیکن یہاں ایف آئی آر, اس کو معلوم بھی نہیں کہ میرے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی, اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرا جرم کیا ہے اس ایف آئی آر میں. آپ نے اس کو دبوچ لیا گردن سے, پھر وہ بتا رہا ہے کہ میرے اوپر ٹارچر کیا گیا, 12 گھنٹے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے رکھا گیا, برہنہ کیا گیا, اس کی گردن کے اوپر وہ بروزز, سکارز موجود ہیں, اس کو نظر آ رہے, اس کو تھپڑ گھونسے لاتے جس طرح سے بھی مارا گیا ہوگا. یہ حربے کب کامیاب ہوئے ہیں مدثر؟ کبھی بھی نہیں. جن کے ساتھ ماضی میں یہ ہوا, آپ دیکھ رہے ہیں عمر چیمہ, جنگ گروپ کے صحافی, ان کے اوپر بھی اسی قسم کے مقدمات, ان کو بھی اٹھایا گیا. کیا ہوا پھر؟ عمر چیمہ آج موجود ہے اسی ملک کے اندر, صحافت کر رہا ہے. احمد دورانی ایک صحافی, ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. وہ یہاں سے پاکستان چھوڑ کے باہر چلے گئے, وہ باہر بیٹھ کے خوفناک خطرناک سٹوریز بنا کے پاکستان بھیج رہا ہے. یہاں پہ کچھ 2015 میں, آج سے 7 سال پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو, توہین مذہب اور توہین رسالت کے حوالے سے کوئی 5-6 بلاگرز کو یا ویلاگرز کو پکڑا گیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ ہم پہ ٹارچر کیا گیا ہے, وہ پاکستان سے باہر بھاگ گئے. وہ آج بھی ایک شخص
नीदरलैंड में बैठ के, और अब तो उसको इंटरनेशनल सिक्योरिटी मिलती है, वो वहां से बैठ के आज भी पाकिस्तान को गालियां देता है, हमारे इदारों को गालियां देता है। बेशुमार नाम ऐसे हैं। सो ये कभी भी कामयाब नहीं हुई ये चीज। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है, आप मुझे बताएं कि मुझसे क्या गलती हो रही है। आप भी इसी मुल्क के हैं, मैं भी इसी मुल्क का फर्द हूं। लेकिन अमीर अब्बास ये बताने वाला तो एक बड़ा मुहज़्ज़ब सा आप अंदाज बता रहे हैं कि अब आप शामिल तफ्तीश हो जाएं, आपको बुला लिया जाए। यहाँ तो असल में वो करना ही ये चाह रहे हैं, टारगेटेड कर लिए गए हैं, वो टारगेटेड लोग जो हैं वो उनके खिलाफ वो तमाम तर मामलात वो किए जाएं। वो कोई अमीर अब्बास हो सकता है, वो कोई जमील फारूकी हो सकता है, वो कोई मलिया हाशमी भी हो सकती हैं। मलिया आप भी बड़ा दबंग बोल रही होती हैं, धमकियाँ भी मिल रही होती, मैं देख रहा होता हूँ सोशल मीडिया पे आपको भी सारी चीज़ें। लेकिन कहीं रोकना तो है ना, इस चीज़ का रोका जाना ज़रूरी है। जहाँ ज़िम्मेदारियाँ सहाफ़ियों की हैं, वहीं पर जो असल आइन और कानून का मामला है उसका भी तो होना ज़रूरी है। आपके इस्लामाबाद में डकैतियाँ हो रही हैं, हम खबरें वो देख रहे होते हैं, आज ही पुलिस चढ़ी हुई है, कभी वो बनी गाला में गिरफ्तार किसी को कर लिया जाए, कभी वो किसी सहाफ़ियों को कर लिया जाए। देखिए, जाहिर है पुलिस जो भी डकैतियां कर रहे हैं इस्लामाबाद में, उनका भी तो थोड़ा बहुत हक है ना। जब बड़ी डकैतियां करने वालों को आप हुकूमत में बिठा देंगे तो छोटी मोटी डकैतियां तो आवाम अपने लिए एक बाइसे फख्र बात समझेगी कि हमारा भी कुछ स्कोप है। मैं भी कल ही देख रही थी कि शहबाज शरीफ साहब ने अपना खुसूसी पॉलिटिकल सेक्रेटरी MPA काशिफ महमूद को मुकर्रर कर लिया है, जो नाअहल हो गए जाली डिग्री पे। तब अंदाजा करें ना, तो स्कोप ही नहीं है शरीफ आदमी का यहाँ पे। तो जो डकैतियां कर रहे हैं, जो इस तरह अपनी CV तगड़ी कर रहे हैं इस हवाले से, तो ठीक है, दे हैव अ रीजन टू डू इट। अब आते हैं इस तरफ, ये बिल्कुल अमीर अब्बास साहब ने दुरुस्त बात कही कि कोई तरीकेकार होता है। आपको अगर एतराज है, आप किसी फोरम पर बुलाएं, आप बिल्कुल सरजनिश करें, पूछताछ करें, अगला आपको सेटिस्फाई कर पाता है ठीक है, नहीं कर पाता तो फिर कानूनी रास्ता आप अपनाएं, जो कानून सजा का रास्ता देता है, अलाउ करता है। शहबाज गिल के केस में भी मेरा यही मौकफ है, जमील फारूकी के केस में भी यही मौकफ है। ये जो आप जिस्मानी तशद्दुद, ज़हनी टॉर्चर, और वो भी ऐसे लोगों को जिन्होंने कभी पाकिस्तान मुखालिफ बात नहीं की। किसी का अंदाजे बयां आपको बुरा लग सकता है, अल्फाज का चुनाव गलत लग सकता है, तो आप उससे पूछें। अब ये जितने भी नाम ले रहे थे अभी अमीर अब्बास, कई लोग बाहर बैठकर भी आज वो पाकिस्तान के दुश्मन बन चुके हैं। इनमें से कई लोग, हम उन सहाफियों को, हमें गालियां वो देते रहे कि जी आप क्यों पाकिस्तान की फौज के इतने मुहाफिज बने हुए हैं, ये अच्छे लोग नहीं, वगैरह वगैरह, और उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाले ये हम सब, मैं, अमीर अब्बास, मोहित पीरजादा, इमरान रियाज खान, हम सब ने हमेशा इनका मुंह तोड़ा है। खावर घुम्मन, अरशद शरीफ, साबिर शाकिर। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है इस वक्त। और दूसरी बात, इमरान खान साहब के हवाले से मैं करना चाहूंगी कि अभी जो उन पर भी केस तैयार कर लिया है कि जी उन्होंने तौहीन कर दी है जज साहिबान की। देखिए, तमाम इदारे, तमाम जजेस, सब लोग हमारे लिए बहुत मोहतरम, लेकिन अवाम जब ये देखती है कि ताकतवर के लिए कानून कुछ और है, कमजोर के लिए कुछ और है, तो इमरान खान हो या पाकिस्तान का कोई भी आम सिटीजन हो, वो ये सवाल पूछने में हक बजानिब है कि इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं हो जाती। हाँ, इंसाफ ना देना गलत बात है। अब एक निजी चैनल पाकिस्तान का, उसको अगरचे इजाजत दे दी सिंध हाई कोर्ट ने कि उसको चलाया जाए, वापस ऑन एयर किया जाए, लेकिन उसको नहीं ऑन एयर किया जा रहा, और अल्लाह के फजल से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, वहां कोई तौहीन अदालत नहीं हो रही। तो ये बड़ी सिलेक्टिव सी एप्लीकेशन है तौहीन अदालत वाली चीज की भी, कि जिसकी फेयर क्रिटिसिज्म आपको बुरी लग जाए वो तौहीन अदालत हो गई, और जहां पे कोई सीधा सीधा। चले इस केस में तो खासा बड़ा नोटिस भी जो है वो भी कर दिया गया, और खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस को देखती है। अब देखना है कि क्या इमरान खान साहब, उनके वकला इस पे मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार करते हैं। जी 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 मलिया जी जी अपनी गिरफ्तारी का भी जो ये मिस एडवेंचर प्लान कर रहे हैं ना, जो अवाम ने इनका पूरा प्लान ही उलट के रख दिया। जाहिर अल्लाह की डिवाइन मदद इमरान खान के साथ है। क्यों? क्योंकि इमरान खान सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। अपनी तमाम तर गलतियों के बावजूद, बुज़दार का ब्लंडर आप देखें, आज वो क्या थे, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, उन पर आज वो अब ये मौजूदा हुकूमत कह रही है कि ना जाने दें। वेरी गुड, बिल्कुल ना जाने दें। आधी से ज्यादा गलतियां जो PTI के दौर में हुई थी वो उस बंदे की वजह से हुई थी, पूछे उन्हें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप इमरान खान को महज इसलिए गिरफ्तार करना चाहते हैं कि कल को हम तशद्दुद करके, इनको भी नाअहल करके, नवाज शरीफ और दीगर उन लोगों के लाइन में खड़ा कर दें कि हम कहें कि नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान में कोई फर्क ही नहीं है।
خواجہ آصف صاحب خود آن ایئر تسلیم کر چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے لیے ان کا کوئی بھی کارکن باہر نہیں نکلا. عمران خان کا کیس یہ ہے کہ ان کے لیے عوام باہر نکلی ہے، کیونکہ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ غلط فیصلے عمران خان کی اپنی جگہ وہ آج بھی ان کو درست نہیں کریں گے. آپ 4 دفعہ عمران خان کو حکومت دے دیں، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اس ملک میں. تو وہ تو ہے کہ ان چیزوں پہ عمران خان کو سیریس انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، لیکن نااہل کرنے کی بوگس کوششیں کرنا یا اس قسم کے بے جان کیسز میں پھنسانے کی کوشش کرنا، اس سے ظاہر ہے کہ ان اداروں کی لیجیٹیمیسی خراب ہوگی جو آئین اور قانون کے محافظ اور رکھوالے ہیں، جن کا کام ہے پاکستان میں آئین نافذ کرنا. اور آپ ابھی پوچھ رہے تھے کہ وے فارورڈ کیا ہے، تو وے فارورڈ اب صرف یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ابھی NA 245 میں محمود مولوی جیت گئے عمران خان کے کینڈیڈیٹ، اور ڈبل ان کو ووٹ پڑا MQM کی نسبت، پیپلز پارٹی MQM سب مار کھا. لیکن اس میں ملیحہ میں امیر عباس آپ سے، یہ وے فارورڈ تو الیکشن ہے، لیکن الیکشن کی جانب تو جایا نہیں جا رہی. الیکشن سے پہلے وہ پنجابی میں کہتے ہیں مکو ٹھپ دیا جائے کسی طرح سے عمران خان کا، ایسی ایک فیلنگ بن رہی ہے کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں عمران خان کو قابو کر لیا جائے. عمران خان کو ہی قابو کرنے کے لیے پورا تردد، پوری گیم پلان ہو رہی. مدثر ہماری ویسے بدقسمتی سے ہماری یہ تاریخ رہی ہے مدثر کہ جو پاپولر لیڈر رہے ہیں ان پاپولر لیڈرز کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، انہیں کرش کرنے کے لیے کسی نہ کسی مقدمے کا جواز بنایا جاتا ہے. ہمارے سامنے اس کی سب سے کلاسک اگزامپل ہے ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں. بھٹو صاحب لارجر دین لائف بنتے جا رہے تھے، وہ ایک پاپولر لیڈر تھے، ان کے اندر شخصی خامیاں بھی تھیں، ان کے سیاست سے بھی بہت ساری جگہوں پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایک پاپولر لیڈر تھے. ایک کمزور کیس کے اندر قصوری صاحب، احمد رضا قصوری کے والد کے قتل میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو نامزد کیا گیا اور انہیں گرفتار کیا گیا، اور ان کو نامزد کیا گیا دفعہ 109 میں. دفعہ 109 ہے اعانت قتل، یعنی آپ نے قتل کیا نہیں، آپ نے قتل میں معاونت کی ہے. اس کیس میں زیادہ سے زیادہ جو سزا ہو سکتی تھی بھٹو صاحب کو وہ عمر قید کی سزا ہو سکتی تھی، لیکن انہیں سزائے موت دی گئی. صرف ایک کیس کو استعمال کیا گیا بھٹو کو ایلیمینیٹ اور کرش کرنے کے لیے. یہی کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. یہ کیسز بنائے جا رہے کمزور کیسز، اور ان کیسز کے ذریعے سے عمران خان کو سب سے پہلے کوشش یہ ہوگی کہ اگر یہ مرتا نہیں ہے کسی طرح سے یا یہ بچ جاتا ہے تو اس کو الیکشن سے نااہل کیا جائے. کم از کم یہ جو اگلا آنے والا الیکشن ہے 2022 کے اینڈ پہ یا 23 میں، اس الیکشن میں عمران خان نہ سامنے آ سکے، اور پھر اس کو بھی بھٹو کی طرح کہیں نہ کہیں کسی تختہ دار پر چڑھایا جائے. یہ کب کامیاب ہوا ہے؟ آج 50 سال ہو گئے بھٹو کو دنیا سے گئے ہوئے، آج بھی لوگ بھٹو کا نام لیتے ہیں. آج بھی آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، سارا انٹیریئر سندھ ذوالفقار علی بھٹو سے جس طرح عشق کرتا ہے. آج عمران خان سے لوگ محبت کرتے ہیں. مجھے عمران خان لاکھ برا لگے، مجھے عمران خان کی شکل پسند نہیں ہوگی، مجھے عمران خان کا نام پسند نہیں ہوگا، مجھے اس کی پارٹی پسند نہیں ہوگی، لیکن اس کو لوگ پسند کرتے ہیں. میں کون ہوتا ہوں ایک شخص یا ایک ادارہ یا ایک فرد یا ایک گروہ یا ایک جماعت کہ میں کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ کے برخلاف جا کے میں کہوں کہ چونکہ مجھے پسند نہیں ہے لہٰذا اس کا گلا گھونٹ دیا جائے. تو یہ صورتحال بھی خاصی جو ہے وہ تشویشناک ہو جائے گی اگر کسی پاپولر لیڈر کو ماضی میں اس قسم کے تجربات کے بعد یہ کچھ ہوتا رہا، اور اس کا خمیازہ بھی پھر ملک میں، سیاست میں، جمہوریت نے وہ بھگتا بھی ہے. میں شکریہ ادا کروں گا امیر عباس صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ملیحہ ہاشمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کے آخری حصے میں ہم کچھ بات بڑا ضروری ہے وہ کرنا ہے کہ اس وقت جو موسم کی صورتحال ہے وہ خاصی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سندھ کے مختلف علاقے ہوں، جنوبی پنجاب، بلوچستان اب بھی شدید سیلاب اور بارشوں کی لپیٹ میں ہیں. تازہ ترین ہم بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ سردار سرفراز صاحب موجود ہیں، چیف میٹرولوجسٹ. بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے وقت کا. دوبارہ سے اب سندھ کے مختلف اضلاع میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تیز بارشوں کی نوید ہے، اور یہی صورتحال بلوچستان میں بھی ہوگی. جی بہت شکریہ. جی بالکل ایسے ہی ہے. ایک نیا ویدر سسٹم اپروچ کر رہا ہے اس وقت، وہ انڈین راجستھان پہ موجود ہے، اور آج رات تک اس کے اثرات ویسے تو پہلے بھی آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ علاقوں میں بارش شروع ہو گئی ہے، لیکن
سسٹم کا غالب حصہ کہہ لیں وہ رات تک سندھ میں انٹر ہو جائے گا، تو پھر آج کی رات بھی، کل کا دن بھی، پرسوں یعنی 25 تک یہ چلے گا سلسلہ، 3 دن، کہیں 2 دن اور کہیں 3 دن. اس میں اس کے دوران کہیں درمیانی اور کہیں تیز، کہیں خاصی موسلادھار بارش متوقع ہے، خاص کر سکھر ڈسٹرکٹ میں، خیرپور ڈسٹرکٹ میں، لاڑکانہ، جیکب آباد اور کمبر شہداد کوٹ اور نیچے نواب شاہ، عمر کوٹ اور بدین اور میر پور خاص وغیرہ میں، اور حیدرآباد میں بھی کسی حد تک، اور کراچی میں بھی کل اور پرسوں کہیں درمیانی اور کہیں تیز بارش متوقع ہے. صحیح. تو یہ تو تمام کے تمام وہ اضلاع جو آپ بتا رہے ہیں جہاں پر آلریڈی اس وقت جو فلڈ کا سچویشن سندھ میں ہے، تو یہ کب تک یہ سلسلہ مزید جاری رہے گا؟ جی بالکل، زیادہ تر علاقے سندھ کے، خاص کر سینٹرل اور اپر سندھ کے جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں وہ سارے زیر آب آئے ہوئے ہیں. بہت خراب صورتحال ہے سیلاب کی وجہ سے وہاں پر. تو انفارچونیٹلی وہیں پر دوبارہ سے یہ جو اسپیل آئے گا تو یہ اچھا خاصا اسٹرانگ لو پریشر ایریا ہے، تو اس کے نتیجے میں اگلے 2 دن اسی طرح سے دوبارہ سے پھر تیز بارش ہوگی، تو صورتحال مزید ان ایریاز میں خراب ہو سکتی ہے. 25 کی شام تک ہے یہ، اس کے بعد تھم جائے گا، یہ سلسلہ رک جائے گا، اور آگے چند دن امید ہے کہ ہفتہ 10 دن کوئی ایسی میجر بارش نہیں ہوگی. اکا دکا جگہوں پہ تو ہو سکتی ہے، لیکن جو بظاہر کنڈیشنز لگ رہی ہیں کہ اگست کے جو بقیہ دن ہوں گے 26 سے آنورڈ 5-6 دن، اور اپریل کے بھی شروع کے پہلی 2-3 اپریل تک کوئی اتنی بہت زیادہ پھر تیز بارش کا اسپیل نہیں ہوگا. اچھا سردار صاحب، ایک چیز یہاں پہ بلوچستان کی صورتحال جو ہے، وہاں یہ جو بارشوں کا یہ سلسلہ ہے، اگر یہ سندھ سے ہوتا ہوا یہ کس طرف پہ نکلے گا؟ کیا بلوچستان کی طرف یہ موو ہوگا؟ جی بالکل، بلوچستان کی طرف. اس کا ٹریک ہی ایسے ہے کہ سینٹرل سندھ یعنی آپ کے ادھر ساؤتھ سندھ سے پھر سینٹرل سندھ اور اپر سندھ سے ہوتا ہوا بلوچستان کی طرف نکلے گا. تو بلوچستان کے بھی جو بالخصوص اس کے جو شمال مشرقی اضلاع ہیں اور اسی طرح سے جنوبی اضلاع، تو یہ وہاں زیادہ مزید جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. بہت سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.